حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہوئی ہے وہ 18 ذوالحجہ کو ہوئی ہے، اور 18 ذوالحجہ کے حوالے سے ہی ایک تاریخ اور ملتی ہے غدیر کی. کس کی ملتی ہے؟ غدیر کی ملتی ہے. اور معاملہ یہ ہے غدیر کیا ہے؟ غدیر خم. بعض اہل سنت میں اس دن کو عید کا دن قرار دینا شروع کر دیا ہے. کیا کر دیا؟ اس کو عید کا دن منانا شروع کر دیا اور کہتے ہیں عید غدیر، یہ غدیر کا دن. اور عید غدیر ہے کیا یہ بھی آپ پہلے سماعت کر لیجئے. غدیر ایک جگہ کا نام ہے، وہاں دو راستے پھوٹتے ہیں، ایک مدینے کی طرف جاتا ہے اور دوسرا راستہ یمن کی طرف جاتا ہے. ٹھیک، اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر لگوائی تھی، اور منبر لگا کر کے حضور نے خطبہ دیا تھا، اور خطبے میں یہ فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. اب اس کو عید کا دن کس طور پر منایا جاتا ہے؟ یہ جو مولا کا لفظ ہے نا، اس مولا کے لفظ کو جو تشیع حضرات ہے وہ یہ کہتے ہیں مولا کا معنی یہ اولا بالتصرف ہے. کیا ہے؟ غور کریے گا، مولا کو اولا میں لے آتے ہیں. مولا کو کہتے ہیں یہ اولا بالتصرف. تصرف مطلب اختیار، ہر چیز، حاکم، پاور ہونا. اولا یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. کس کا صیغہ ہے؟ اس میں تفضیل کا. ایک ہوتا نا بگ، بگر، بگیسٹ، تو یہ جو بیچ والا ہے نا بگر، زیادہ بڑا، اسی کو عربی لینگویج میں کہتے ہیں اس میں تفضیل، زیادہ مستحق. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کہتے ہیں کہ مولا کا معنی ہے، ان کا کہنا ہے کہ اس کا معنی ہے اولا بالتصرف، یعنی حضور کے جانے کے بعد سب سے زیادہ حکومت اور خلافت کے حقدار اگر کوئی ہے تو وہ علی ہے، کیونکہ اس خون کے موقع پر حضور نے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. سمجھ گئے؟ یہ ان کا ٹیکنیکلی، حالانکہ آپ لغت اٹھا کر کے دیکھ لو، مولا جو ہے نا، مولا یہ مفعول کے وزن پر ہے. کس کے وزن پر ہے؟ مولاین. کس کے وزن پر ہے؟ اہل علم خاص طور سے دھیان دیجیے، آپ کے لیے ہے جو درس نظامی پڑھ رہے ہیں. کس کے وزن پر ہے؟ مولاین کے وزن پر ہے. اور مولاین سے اس میں تفضیل اولا کبھی آتا ہی نہیں ہے. مولاین سے آپ نکال کر کے بتا دو مجھے، مولاین سے اولا کسی بھی صورت میں آ نہیں سکتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ مولاین یہ مفعول کا وزن ہے. مفعول، مفعلان، مفعلین، مفعلون، مفعلینا، کہیں نہیں ہے. آپ نکال کے بتا دیجئے. افعلو کا وزن ہے ہی نہیں. اور اولا لے رہے ہیں آپ، کس معنی پر لے رہے ہیں؟ ایک لغت کا نام بتا دیں ہمیں، قاموس لے لے، المنجد لے لے، جو آپ کے دماغ میں ایک لغت کی کتاب ہمیں پیش کرے. کہیں نہیں ہے مولا کا معنی جو ہے نا اولا کے معنی میں. اچھا، جب مولا کا معنی لغت میں اولا نہیں آتا ہے تو دوسری طرف چپکاتے ہیں کدھر؟ حضرت حسان بن ثابت کی طرف. کہتے کہ حضرت حسان بن ثابت نے مولا کو اولا کے معنی میں لیا ہے. تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ جو آپ حضرت حسان بن ثابت کی طرف مولا کو اولا کے معنی میں پیش کر رہے ہیں، اس کی سند پیش کرو. کسی کی طرف جھوٹی بات منسوب کر دینا یہ بہت بڑا جرم ہے اور بہت گناہ ہے. اس کی کوئی سند نہیں ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور پیش کر دیا حضرت حسان بن ثابت کی طرف. ایسی کوئی روایت نہیں ہے، یہ من گھڑت بات ہے کہ مولا کو اولا کے معنی میں لیا ہو، اولا بالتصرف کے معنی میں. ایسا کہیں نہیں. اور مولا کا معنی کیا ہے پھر؟ تو مولا کا معنی ہے مددگار، کہ میں جس کا مددگار ہوں علی بھی اس کے مددگار ہے. تم کسی مشکل میں علی کو پکار کر کے دیکھو، علی ضرور تمہاری مدد فرمائیں گے. تو مولا کس کے معنی میں؟ مددگار کے معنی میں. مولا کا معنی ایک دوست بھی آتا ہے، مولا کا معنی محب بھی آتا ہے. اعلیٰ حضرت نے دوست کا معنی لیا ہے، محبوب کا بھی معنی لیا ہے. جس کا میں محبوب ہوں اس کے علی بھی محبوب ہے. جس کا میں مددگار ہوں علی بھی اس کے مددگار ہے. جس کا میں دوست ہوں
علی بھی اس کے دوست ہیں. اس کو اولا بالتصرف کے معنی میں کیسے لے لیا گیا؟ یہ اس کا معنی نہیں ہے. سمجھ گئے بات؟ مفعال سے افعال کبھی نہیں آئے گا, اس میں تفضیل کا صیغہ کبھی نہیں آ سکتا. اولا بالتصرف کا معنی کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. آپ اس کو پوائنٹ کر لیجئے, یہ نقطہ آپ کے سامنے دے رہا ہوں. دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ اگر خلافت نہیں دینی تھی, مقصود تھی, تو پھر حضرت عمر اور حضرت ابو بکر نے مبارکبادی کیوں دی ان کو؟ ہنی مریا, آپ کے لیے مبارک ہو کہ آپ ہر مومن کے آپ مولا بن گئے, تو میرے بھی مولا بن گیا. تو کیا میں یہ سوال کرتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق کے مبارکباد دینے سے کیا خلافت ہونا ثابت ہوئے کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے بہت سارے موقع پر اور حضرت عمر فاروق نے بہت سارے موقع پر حضرت علی کو مبارکبادی پیش کی ہے. تو مبارکبادی پیش کرنا یہ اولا بالتصرف کے معنی میں نہیں ہے. اصل میں ہے کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے, اور حضرت عثمان غنی کی شہادت کو یہ لوگ چھپانا چاہتے ہیں اور دوسری تاریخ میں ثابت کرنا چاہتے ہیں. اور اس دن جو ہے نا یہ تاریخ یہ لوگ منانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے ضمن میں حضرت عثمان غنی کو حقیر بتانا چاہتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین.